جو کہ دعا کی قبولیت کا ایک خاص راز۔ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، ان کی وجوہات کیا ہیں؟ کوشش فرمائیں، یہ طریقے اپنائیں، ان طریقوں سے آپ دعا کریں، انشاءاللہ مولا کریم اللہ کے فضل سے انشاءاللہ العزیز آپ کی دعا قبول ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ دعا کی قبولیت کا ایک خاص راز۔ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، ان کی وجوہات کیا ہیں؟ چونکہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے شعبان المعظم کا، اور خصوصاً نصف شعبان کی رات بہت ہی اہم رات ہے، کہ جس رات کے اندر زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، اور یہ وہ پاکیزہ رات ہے کہ جس رات کے اندر انسان کے رزق کا بھی فیصلہ ہوتا ہے۔ دوستو، کوشش فرمائیں کہ ان وجوہات کو مد نظر لازمی رکھیں کہ جن وجوہات کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جان لینا ضروری ہے، اشد ضروری ہے۔ دوستو، جو شرائط میں بتا رہا ہوں، ان شرائط کے ساتھ اگر آپ ان شرائط پر مکمل عمل کر کے پھر انشاءاللہ جو دعا مانگیں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پختہ امید ہے انشاءاللہ العزیز دعا قبول ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلی چیز نماز کی پابندی کرنا۔ دوستو، نماز دین اسلام کے اندر بھی ایک اہم رکن ہے۔ نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے۔ کوشش کریں یار، نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ جب نماز نہیں پڑھتے پھر ظاہری بات ہے کہاں دعا قبول ہوگی۔ نماز تو ایک دعا کی قبولیت کا ایک ذریعہ ہے۔ کوشش کریں، نماز کی پابندی لازمی کریں۔ نماز ایسی ضروری، اس لیے تو حدیث پاک میں آیا کہ نماز جب مسلمان کا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کے ترغیب دی جائے نماز پڑھنے کی۔ جب 10 سال کا ہو جائے تو زبردستی نماز پڑھی جائے۔ نماز کی عادت ڈالنی چاہیے اپنے آپ کو، اور اپنے بچوں کو نماز کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اور دوسری چیز، اپنے تمام گناہوں سے توبہ، یہ اشد ضروری ہے، کہ حدیث پاک میں آیا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ خود اپنے رب سے بخشش نہیں مانگتا، مولا کریم اس کی بخشش نہیں فرماتا۔ اور قرآن کریم میں آیا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، گناہوں سے توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو جو گناہ ہوتے ہیں، گناہوں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، دل کا سکون ملتا ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص صدق کے دل سے دعا کرتا ہے، مولا کریم ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور گناہوں سے توبہ کرنے سے سب سے بڑا فائدہ جو انسان کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب و حبیب اللہ، توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ اور تیسری چیز، قرآن سے محبت۔
قرآن کے ساتھ لگن ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، قرآن کے ساتھ یاری ہونی چاہیے، وقتاً فوقتاً جس وقت ٹائم ملے قرآن کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ ہاں جو حافظ قرآن ہے کوشش فرمائے کہ چلتے پھرتے بھی اگر منزل یاد ہے تو پڑھتے رہیں، ورنہ دیکھ کر کسی وقت قرآن کو لازمی پڑھیں۔ کہ حدیث پاک میں آتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد بھی انسان جو جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور چوتھی چیز، جو اپنوں سے نہیں بولتا زیادہ دیر، یاد رکھیے گا، ایک ہوتا ہے خود روٹھا ہوا ہونا دنیا کے معاملات کی وجہ سے، ایک ہے کہ لڑائی ہونا عزت کی وجہ سے، یاد رکھیے گا ان میں بھی فرق ہے۔ اور ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خود تو اپنوں کے قریب جاتا ہے لیکن اپنے ہی زیادہ دور پھینکتے ہیں۔ انسان کی بھی ایک عزت ہوتی ہے، ہاں بس ایک مرتبہ قریب جا کر دیکھا نہیں مانے، اپنے رب کے سپرد کر دیں۔ ہاں اگر اپنا قصور ہے تو ان کو منانے کی لازمی کوشش کرنی چاہیے، لازمی۔ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اپنوں سے زیادہ دیر نہیں بولتا مولا کریم ان کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ کوشش فرمایا کریں یار۔ اور پانچویں چیز صدقہ ہے، کہ جب انسان اللہ کے راستے پہ صدقہ کرتا ہے مولا کریم ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اور صدقے کے بارے میں فرمایا کہ الصدقہ ترد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، مشکلات دور ہوتی ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے صدقہ جہنم کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے اور جنت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ جتنا بھی ہو سکے نماز کی پابندی لازمی، گناہوں سے پختہ توبہ، قرآن کے ساتھ یاری، اپنوں کے ساتھ رحم دلی، اور جناب علی صدقہ خیرات۔ یہ 5 وجوہات ایسی وجوہات ہیں نا، جب آپ ان پر عمل کر لیں گے انشاءاللہ العزیز جو جائز دعا مانگیں گے مولا کریم آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ دوستو یہ وجوہات ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہم۔ اور چھٹی چیز ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ دل سے مانگنا یا زبان سے مانگنا، دل کہیں اور متوجہ ہو نہ۔ جب دعا مانگیں جو لفظ زبان سے نکل رہے ہیں وہی دل سے نکل رہے ہوں، یعنی زبان اور دل ایک دوسرے کے رفیق ہوں جب دعا مانگے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ اور 7ویں چیز کہ بالکل دنیا سے رابطہ کٹ کر کے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر جھک جانا، گڑ گڑا عاجزی اور انکساری کرنا، اور بالکل اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑنا، اور پھر جو دعا مانگیں انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز پختہ امید ہے رب کی بارگاہ میں کہ یہ دعا قبول ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ کوشش فرمائیں یہ طریقے اپنائیں، ان طریقوں سے آپ دعا کریں، انشاءاللہ مولا کریم اللہ کے فضل سے انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اور یہ پاک راتیں ہیں، کوشش فرمائیں کہ ان پاک راتوں میں گناہوں سے توبہ کریں، اور انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز اللہ کا خاص فضل ہوگا ان راتوں میں، اور دعائیں بھی قبول ہوگی۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔